خیرالانام میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے۔ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے منزل کی طرف دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، اور ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں کشتیاں پار لگانے کے لیے آپ آئے۔ آپ آئے تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برسی۔ ہم حضور کی آمد سے پہلے کے حالات پڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا ایک طویل زمانہ بیت چکا تھا۔ حضرت انسان اپنے خالق و مالک کو بھول چکا تھا، اخلاقی قدریں زوال پذیر تھی۔ وہ کیا سید سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ زیست یخبستہ تھی تاریک نہا خانوں میں، ایک کرن پھوٹی اجالا ہوا ایوانوں میں، زہر آلود فضائیں تھی نمو سے آری، آپ آئے تو بہار آ گئی ویرانوں میں، کس نے اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑا، ان سا محسن نہ فرشتوں میں نہ انسانوں میں۔ حضور کی جلوہ گری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ آقا تشریف لائے اور مکہ کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں توحید کا چراغ جلایا، پھر اتنے اجالے انوار اترے کہ جو لوگ در در پہ دھکے کھا رہے تھے، آقا کی صدائے دل نواز نے انہیں کھینچ کے ایک خدا کے آگے جھکنا سکھا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کار نبوت کی ذمہ داریاں سر انجام دینے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی صدا جزیرہ عرب میں گونج اٹھی، تو جس شخص کو سب سے پہلے ایمان نصیب ہوا، ایمان لانے میں جس نے سبقت اختیار کی، وہ اس امت کا پہلا صوفی بھی ہے، صحابی بھی ہے، وہ راست رو بھی ہے، وہ راست گو بھی ہے، وہ معاملات دنیا کو سلجھانے کا ڈھب اور سلیقہ بھی جانتا ہے۔ میرے نبی نے اس جوان کی تعریف کی، فرمایا میں نے جس کو بھی دین دیا اس نے تعامل سے تردد سے کام لیا، لیکن فرمایا ابو بکر وہ جوان ہے، میں نے دین دیا اس نے جھولی میں ڈال لیا۔ بھائی اور سادہ اگر ہو سکتا ہے تو عام جس طرح مسجد کا لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے اس طرح کر۔ حضور آئے تو ہر طرف اجالے انوار، کرم کی برکھا برسی۔ اور دوست، یہ میرا اور آپ کا اعزاز، شرف، فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی بن کے آئے ہیں جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی دیواریں کھڑی کر کے کہتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار ایک شخص روزانہ مکان کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے اور اداس نگاہوں سے ان راہوں کو دیکھتا ہے جن راہوں سے سونے محمد نے گزرنا تھا۔ طبیعت میں اضطراب تھا اور وہ زبان حال سے کہا کرتا تھا کہ کیریاں میں کیریاں، درد و غم دی کیریاں، اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں۔ یہ بحیرہ راہب ہے جو روزانہ حضور کی راہوں میں آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میرے نبی کی آمد سے 1000 سال قبل یمن سے طب اول علماء کی جماعت کو لے کے نکلتا ہے، راستے میں یثرب آیا، علماء نے بتایا کہ یہ جا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جا ہے۔ انہوں نے معذرت بھی کی کہ اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے، ہماری آخری ہچکیاں بھی اسی سرزمین پہ ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے علماء کے لیے وہاں گھر بنائے، ایک گھر حضور کے نام کا بنا، عقیدت سے بڑے چاؤں سے بنا، اور اس جماعت کے بڑے عالم شامون تھے، وہ گھر ان کے سپرد کیا، اور پھر حضور کے نام ایک خط لکھا۔ خط کی تحریر بڑی میٹھی ہے، میں طب اول آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتا ہوں، حضور میں آپ کا سب سے پہلا امتی ہوں اور مجھے بروز حشر اپنے غلاموں میں شمار فرمائیے گا۔ خط لکھا، شامون کو دیا، احساس ذمہ داریاں کھینچ کے طبہ کو یمن لے آئیں۔ گزرتے بس اتنا ضرور کہا کہ میرے پہ ایک مہربانی کرنا،
اگر حضور میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو مجھے ان کے آنے کی خبر دینا، اور اگر وہ میری زندگی میں تشریف نہ لا سکے تو یہ خط سنبھال لو، اس کو آگے نسلوں میں منتقل کر دینا۔ طبہ چلا گیا، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں ڈیرے جما کے بیٹھ گئی۔ بھائی جان، طبہ روزانہ وہ راہیں تکتا، کہیں سے کوئی سندیسہ ہوا کا، کوئی جھونکا میرے نام پیغام محبت لے آئے اور میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے چلوں۔ طبہ نے ہجر رسول میں تڑپ تڑپ کے جان دے دی۔ عشاق حضور کی راہوں میں ڈیرے جمائے بیٹھے ہیں۔ 1000 سال کا طویل زمانہ بیت گیا۔ حضور دنیا میں جلوہ فراز ہوئے، 53 سال مکہ میں گزارے اور ہجرت کر کے حضور مدینہ تشریف لے آئے۔ یہاں رکیے گا، یہاں ذرا ٹھہریے گا، ایک بات کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ خط جو 1000 سال پہلے طبہ نے حضور کے نام لکھا، مدینہ میں جس شخصیت تک پہنچا وہ مدینہ کا بڑا معتبر صحابی ہے۔ بھائی ان کا نام لو تو لہجہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس صحابی کا فخر کہ انہیں حضور کی میزبانی کا شرف ملا۔ رومی کہتے جب حضور ان کے گھر تشریف لے گئے تو چاہ چڑھ گیا، امروز شاہ شاہاں مہمان شدست تمہارا، جبریل با ملائک درباں شدست تمہارا۔ کہتے ہیں آج شاہوں کا شاہ میرے گھر کا مہمان بنا ہے اور نوریوں کا سردار جبریل میرے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ اس شخصیت کو زمانہ حضرت ابو ایوب انصاری کے نام سے جانتا ہے۔ یہ خط ان تک پہنچا اور مشاورت سے یہ بات طے پائی کہ تقاضۂ محبت یہ ہے حضور مدینہ آئیں تو سب سے پہلے طبہ کا خط حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کے لیے ابو لیلہ کا انتخاب ہوا۔ منظر بھائی جان بڑا دل نشین ہے۔ حضور تشریف لائے، ابو لیلہ سامنے کھڑے ہیں اور میرے نبی ابو لیلہ کو دیکھ کے فرماتے کیا آپ ابو لیلہ ہو؟ کالا نعم، جی میں ابو لیلہ ہوں، لیکن یہ تو بتائیں کہ آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جس اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ محبت کا نغمہ چھڑا، کچھ دیوانے آئے، گھر بنائے، یادوں کے چراغ جلے، میری راہوں میں تڑپے، اور پھر حضور طبہ کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے دیوانے کا خط مجھے دے دو۔ اور بھائی یہ طبہ حضور کی راہوں میں، عشاق کے ڈیرے حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی کلی حضور کی راہوں میں، اللہ کی خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولا، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ یار کتنے لوگ حضور کی راہوں میں کھڑے ہیں۔ ایک دیوانے کا تذکرہ چھیڑنے لگا ہوں، میرا ایمان ہے آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ جس کا تذکرہ چھیڑنا اس کا تعلق ایران کے مشہور شہر اصفہان سے ہے، اور اس شہر کی سرداری اس جوان کے باپ کے پاس تھی، وہ مجوسی تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو مذہب کی تعلیم گھر سے دلائی، پھر کھیتی باڑی کے لیے اس نے گھر سے باہر نکالا، سر راہ عیسائیوں کا گرجا گھر آیا۔ وہ جوان کہتے میرا جی چاہا کہ میں ان لوگوں کی مذہبی زندگی دیکھوں، یہ لوگ کون کیسے ہیں۔ کہتے کافی دیر وہاں بیٹھا رہا اور رات مرضی سے گھر آیا۔ والد بڑے غصے میں تھا اور کہا کہاں تھے اس وقت تک؟ آپ جانتے ہیں وہ کون تھا؟ اس جوان کو زمانہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا ہے۔ سلمان کہتے والد غصے میں تھا، کہا کہاں تھے؟ کہا میں نے سچ سچ بتایا، گرجے میں تھا اور مجھے ان لوگوں نے متاثر کیا ہے اور اب اس مذہب کی محبت دل میں رکھتا ہوں۔ سلمان کہتے میرا والد ڈر گیا کہیں یہ مجوسیت کو چھوڑ کر عیسائیت کو نہ قبول کر لے، مجھے میرے والد نے لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا، پھر رد عمل کے طور پہ ضد آئی، فیصلہ کر لیا اب یہاں نہیں رہنا۔ سلمان کہتے مجھے سبیل ملی، میں ملک شام آیا اور وہاں آ کے ایک عالم سے ملاقات کی، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ اس مذہب کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، میں شہر کی سرداری کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں، تشنا ہوں، میری پیاس بجھاؤ۔ سلمان کہتے تا دم آخر جب تک وہ عالم زندہ رہا میں نے اس کی خدمت کی، مرنے لگا تو میں نے کہا اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے نصیبین بھیج دیا۔ فرماتے وہاں آیا اور وہاں آ کے اس عالم کی خدمت کی، جب وہ مرنے لگا تو سراپا سوال بن کے اس کے بھی سامنے کھڑا تھا، اب جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ فرماتے میں نے اس کی بھی بڑی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو میں نے کہا کس چوکھٹ کا بیکاری بنائے گا؟ کہا سلمان باخدا اب میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی خدمت میں تمہیں بھیجوں۔ اور بھائی جب یہ بات کی تو دل کی نیا ڈوبنے لگی، اندھیرے چھانے لگے، ایسا لگا کہ سامنے دیوار آ گئی۔ اس عالم نے جب ڈوبتی نیا دیکھی تو کنارہ دیا، کہا سلمان اب آخر زمان محمد کا زمانہ قریب آ گیا ہے، نخلستان دو جلے میدانوں کے درمیان تشریف لائیں گے۔ سلمان کہتے اگر وہ سرزمین میں پالوں تو اس نبی کو پہچانوں گا کیسے؟ دھیان سے سنیے گا، کہا ان کی 3 نشانیاں، نمبر 1 صدقہ نہیں لیں گے، نمبر 2 ہدیہ قبول کریں گے، نمبر 3 ان کے دونوں کندھوں کے درمیان محاذ قلب پہ مہر نبوت ہوگی۔
کہا سلمان اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو پہنچ جا۔ فرماتے میں نے رخت سفر باندھا، دوڑ لگائی، سررہ بنی کلب کا قافلہ ملا۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ گائیں اور بکریاں ہیں، یہ مجھ سے لے لو اور اپنی سرزمین تک پہنچا دو۔ سلمان کہتے وہ اس بات پہ راضی ہو گئے، لیکن ظالم بڑے تھے، انہوں نے مجھے ایک جگہ پہ جا کے جکڑ لیا، غلام بنا لیا۔ غلامی تلخ ہوتی ہے دوست، کہتے میں نے بڑے دھکے کھائے۔ کہتے انہوں نے پھر مجھے ایک یہودی کے ہاں فروخت کیا، پھر اس یہودی نے میرا سودا ایک اور یہودی کے ہاں کیا۔ خیر، فرماتے اس یہودی کا تعلق حضور کے شہر مدینہ سے تھا۔ بھائی منزل نصیب ہو گئی، اب اڑیکنے لگے۔ ایک دن کسی نے آ کے کہہ دیا دیوانے جس کی راہوں میں بیٹھے ہو نا، وہ پیارے محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ اب سلمان کہتے میرا جی چاہا کہ میں اڑ کے حضور کے قدموں میں چلا جاؤں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا۔ غلام مرضی سے نہیں جیتے دوست، ہجر کی آگ میں جلے، انتظار کی راہوں میں تڑپے، ہمائیوں گڑیاں، سعادت بخش لمحے نصیب ہوئے۔ سلمان کہتے ایک دن میں باغ میں تھا، کھجور کے درخت پہ چڑھا تھا اور اس کی خدمت میں لگا تھا کہ اچانک میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور بڑے غصے میں تھا، اور آگے کہتا ہے خدا ستیہ ناس کرے اوس و خزرج کا، ایک شخص ادعائے نبوت مکہ سے ہمارے یہاں آیا اور لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ سلمان کہتے ہیں میرے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی، میں نے اوپر سے چھلانگ لگا دی، انجام سے باخبر تھا، سوال کیا تو پیٹا جاؤں گا، لیکن طبیعت میں نام محمد کی مستی چڑھی تھی بھائی، انجام سے بے نیاز ہو کے حضور کا تذکرہ کیا تو سلمان کہتے وہ غصے میں بڑا تو اس نے میرے منہ پہ مکہ مار دیا۔ خیر برداشت کیا، رات کی تاریکی چھائی، کہتے میں کھانا لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میرے نبی اس وقت قبا میں اپنے غلاموں کے جرمٹ میں تھے۔ تین باتیں یاد ہیں نا؟ سلمان کہتے میں نے حضور کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور عرض کیا کہ آپ ایک لمبا سفر کر کے مکہ سے ہمارے یہاں یثرب آئے ہیں، میرے پاس یہ صدقے کا کھانا ہے اور آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں، قبول فرما لیں۔ سلمان کہتے حضور نے وہ کھانا خود نہیں کھایا، اپنے غلاموں میں بانٹ دیا۔ ایک نشانی پوری ہوگی، کہتے میں دوبارہ حاضر ہوا، میں نے عرض کیا حضور صدقہ نہیں ہدیہ ہے، تو میرے نبی نے قبول فرما لیا۔ دو نشانیاں پوری ہوگی، اب ایک نشانی باقی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا۔ سلمان کہتے حضور ایک دن بقیع میں اپنے غلام کی تدفین میں مشغول تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا، اور میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور یہ شوق کھینچ لایا کہ آج مہر نبوت کی زیارت کروں گا۔ کہتے جب میں پیچھے آ کے کھڑا ہوا نا تو حضور نے پلٹ کے میری طرف دیکھا، او بھائی حیا سے آنکھیں جھک گئیں، آنکھوں میں اداسیاں، دل میں محبت کی بچھی کائنات، کریم پلٹ کے دیکھتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، کمر سے چادر کو اٹھا دیتے ہیں، جب کمر سے چادر اٹھتی ہے مہر نبوت کو دیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، بدن سے لپٹتے ہیں، پھر بدن کو چومنا شروع کر دیا، آنکھوں میں بہت سے اتھرو تھے، رونے لگے یار۔ حضور فرماتے سامنے آؤ نا، سناؤ نا، ہمارا پیار تمہیں کہاں سے کھینچ لایا، محبت کا کچھ نغمہ یوں چھیڑ دیا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ سلمان فارسی حضور کی راہوں میں، طب اول حضور کی راہوں میں، عشاق کی بستی حضور کی راہوں میں، بحیرہ راہب کی اداسیاں حضور کی راہوں میں، اللہ کے خلیل اللہ کا گھر بنا کے کہتے ربنا وبعث فیہم رسولہ، دیکھ اللہ تیرا بابرکت گھر تعمیر ہو گیا، اب تو اس پیارے رسول کو بھیج دے۔ میرا سوال آپ سے ہے، مجھے بتائیے گا دوست، کیا ہمیں تہجد کے وقت اٹھنا پڑا، ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑا، مصلی بچھانا پڑا، پیشانی جھکانا پڑی، منت سماجی کرنا پڑی؟ اور نہیں بھائی، سوئے تھے، بخت سولہ نکلا، ہمیں باد صبا کے جھونکوں نے پیغام دیا، اور آتی ہیں مدینے سے ٹھنڈی ہوائیں، اور یہ پیغام لے آئی یار، آنکھ کھلی تو ماحول میں تازگی خوشبو اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ ہمیں ان ہواؤں فضاؤں نے مسکرا کے پیغام دیا کہ مبارک ہو کہ تم محمد کے غلام بن کر آ رہے ہو۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حق چارے یار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بھائی جان یہ میرا اور آپ کا اعزاز کہ ہم حضور کے بن کے آئے، اس نبی کے بن کے آئے جس کے لیے نبیوں نے دعائیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا نا اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم السابقون الاولون
फजअलहुम उम्मती काल तिलका उम्मत अहमद। मालिक अलवाहिद रात में एक उम्मत को पढ़ा है जो आएगी सबसे आखिर पे, लेकिन वो नंबर पहला ले जाएगी। अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। तो फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। 9 सवाल थे दोस्त। एक सवाल ये भी कि अल्लाह ऐसी उम्मत को पढ़ा वो सदका देंगे, खा भी खुद जाएंगे, वयूजरून अलैहा, और उसका अजर भी खुद ले जाएंगे। पहली उम्मतें जब सदका करती ना तो सदक़े की कबूलियत की दलील ये होती, वो सदका उठाते पहाड़ पे रखते लेकिन सीने में दिल धक धक करता। भाई कबूलियत की दलील आसमान से आग आती उठा के ले जाती, और जिसका कबूल ना होता वहीं पड़ा रहता, कौम में शर्मसार होता कि कितना बदनसीब है कि इसके सदक़े को अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया। मेरे भाई हमारा माल हलाल का है या हराम का, हमने जायज़ तरीके से कमाया या नाजायज़ तरीके से, लोगों की हड्डियां तोड़ी या खून निचोड़ा, जैसे कमाया ये हमें पता है। कबूल वही होगा जो रिज़्क़ हलाल होगा। हराम का करोड़ों भी देंगे तो कबूल नहीं होगा। पहली मेहरबानी क्या हुई दोस्त, अल्लाह ने हमारे ऐबों पे पर्दा डाल दिया और भाई हमें शर्मिंदगी से बचाया। उनका कबूल नहीं ना होता था तो शर्मिंदा होते थे, और अगर कबूल होता था तो वो खा नहीं सकते थे, आग ले जाती थी। और इधर कहानी किया, सदका दिया, खुद खाया और अजर भी खुद ले गए। ऐ अल्लाह वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। फरमाया वो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत है। एक सवाल और कि अल्लाह ऐसी उम्मत को बढ़ा, वो सदका, वो नेकी का इरादा करेंगे। नेकी की नहीं भाई, सिर्फ नेकी का इरादा। और इरादा क्या किया, मैं दुखियों के काम आऊँगा, मैं बेवाओं के काम आऊँगा, मैं कांटों भरी बस्ती में सुन्नत के फूल उगाऊँगा, मैं जीऊँगा अल्लाह के लिए, मरूँगा उसके दीन के लिए। मेरी धड़कनें, मेरी सांसें के काम आऊँगा। भाईजान यहाँ बैठे हमने अल्लाह रसूल की बातें छेड़ी, सुनी, दिल के दरवाज़े पर दस्तक हुई, अमल के जज्बे पैदा हुए, और यहाँ बैठे बैठे नेकी का इरादा और भी किया कि अल्लाह ने मुझे लाखों नहीं करोड़ों से नवाजा। आज मर गया, कल दूसरा दिन कौन याद रखेगा। तो जज्बा क्या नसीब हुआ कि मेरी दीवार के मुत्तसिल मेरे गरीब भाई का घर, कच्ची दीवारों से चीखों की आवाज़ें आती हैं। सफ़ा कितना शायद के सीने में दिल नहीं पत्थर रखता हूँ। तो जज्बा ये नसीब हुआ कि मैं अपने दुखी गरीब भाई की मदद करूँगा। माँ जाया यार, वो किसी ने कहा था करोड़पति कैसे बना, तो उसने कहा था मैंने नीचे वालों को लखपति किया, अल्लाह ने मुझे करोड़पति बना दिया। और अशफाक अहमद कहा करते थे कौन सा पल्ले से देना होता है भाई, अल्लाह के दिए से देना होता है, और रिज़्क़ बांटने से कभी रिज़्क़ कम नहीं होता। यहाँ बैठे बैठे जज्बा नसीब हुआ कि मैं अपने दुखी गरीब भाई की मदद करूंगा। भाई जज्बा नसीब हुआ। इस बस्ती में बड़े घर हैं ऐसे हैं जहां चिराग नहीं जलते। बहुत सारी बेटियां घरों में बूढ़ी इसलिए हो गई कि उसके बूढ़े बाप के पास देने के लिए जहेज का सामान नहीं था। चांदी उतर आई बेटियों के बालों में। मुफलिस को फिर उम्मीद है कि बारात आएगी। किताबे ज़ीस्त का एक और बाप बीत गया, जहेज बन न सका और शबाब बीत गया। भाईजान जज्बा नसीब हुआ। वो बेवा की बेटी, वो मजदूर की बेटी, वो गरीब की बेटी, मेरी बेटी, और मैं उस बेटी को बाइज्जत घर से रुखसत करूंगा। यहाँ बैठे बैठे भाईजान जज्बे अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, नेकी के जज्बे नसीब हुए। और यहाँ रुकिएगा, तवज्जो दिलाता चलूँ कि यहाँ बैठे बैठे नेकी का जज्बा तो नसीब हुआ, लेकिन इस बात का ख्याल भी हमने ज़रूर रखना है कि नेकी करनी कौन सी है। नेकी करनी है तो गुमनाम करनी है, दाएं से देना है, बाएं को खबर भी ना हो। वो नेकी कि जिसमें 20 बंदे पीछे खड़े हों और आटे का थैला और 500 का नोट उस गरीब आदमी और उस बुढ़िया को थमा दिया, और 10 बंदे सामने तस्वीरें बना रहे हैं, नजरें झुकी हुई हैं, न जाने वो अपने खुदा से, वो बुजुर्ग, वो अम्मा जी क्या कह रहे होते हैं कि अल्लाह मेरी गुर्बत मुझे किन कमीनों में ला के खड़ा कर दिया। लहजा तलख है लेकिन कबूल जरूर कीजिएगा भाईजान। नेकी करनी है तो गुमनाम। गुर्बत बहुत बड़ा इम्तिहान है, ये तो इंसान को कुफर तक ले जाती है। मैं शार इब्राहिम खलील पे बैठा था तो मेरे साथ एक एहराम से लिपटा नौजवान आया। मैंने बेतकल्लफी से उसके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा थक गए हो? कहता है ये मेरा चौथा उम्र है। मैंने पूछा कहाँ से हो? कहता है कश्मीर से। हालात पूछे, कहता है मेरे अपने ही ख़ानदान के 17 लोग शहीद हुए, भतीजों भांजों भाइयों के नाम लिए। और मैंने मायशी हालात पूछे, कहता है गुर्बत है, मुझे भी किसी ने उम्रा करवाया। और अगली बात जिसने तड़पा दिया वो कहता है मौलाना दुआ किया करो गुर्बत एक जगह पे ना ठहरे, ये घर बदलती रहे। वो कहता है सितम ये है, ये इतनी जल्दी घर नहीं बदलती।
وہ کہتے جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر, راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. ہمارا کہنا ہے بھائی یہ جو ہمیں بونے نظر آتے ہیں نا, کبھی کبھی زمین پہ اترا کرو, شجر سایہ دار بھی بنو, شجر پھلدار بھی بنو. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں, مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. اللہ نے نیکی کا جذبہ دیا ہے تو ریا والا نہیں, دکھلاوے والا نہیں. اگر ریا والا ہوا, دکھلاوے والا ہوا, لاکھوں نہیں کروڑوں بھی دیں گے تو وہ ہمارے منہ پہ مارے جائیں گے. نیکی کون سی کرنی ہے؟ گمنام, دائیں سے دو اور بائیں کو خبر بھی نہ ہو. ہاں میرے بھائی, اگر کسی کو یہ جذبہ نصیب ہو جائے نا گمنام نیکی کا, اور یہ گمنام نیکیاں جنازے والے دن ضرور آئیں گی, اور اس دن شور مچے گا. یہ کھانا کھلاتا تھا, شور مچے گا. یہ ہمارے بچوں کو کپڑے لے کے دیتا تھا, ہمارے گھر میں راشن ڈالتا تھا. یار اس بستی میں اس دن شور مچے نا کہ یار ہم نے تو فیس بک پہ اس کا کوئی اشتہار نہیں دیکھا, ہم نے تو اس کے ڈیرے, اس کی حویلی کے باہر, اس کی فیکٹری کارخانے کے باہر اللہ کی مخلوق کو 5 گھنٹے دھوپ میں ذلیل ہوتے تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اگر آپ کے پاس گمنام نیکی کا جذبہ ہے تو مبارک, اور یہ نیکیاں جنازے میں آئیں گی اور جنازے والے دن گواہی دیں گی. اور یہ نیکیاں اگر آپ کے پاس کوئی 150 ہے نا تو جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. لیکن لوگ ملتے ہیں بھائی, لوگوں کے رویے ہم نے دیکھے بڑے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ ترغیب ہے. او بھائی ہم نے ترغیب اور تذلیل میں فرق ہی نہیں رکھا. جس کو ہم ترغیب کہہ رہے ہیں وہ تو سیدھی سیدھی غریبوں کی تذلیل ہے, ان کی عزت نفس میں حملہ ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ترغیب کسے کہتے ہیں. میرے نبی نے غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ کا اعلان کیا, ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دیا. لیکن جب ابو بکر کی باری آئی نا, ٹاٹ کا خرقہ پہنا, کانٹوں کے تکمے لگائے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے محبوب کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاؤ. لیکن فرمایا جانا اس طرح جس طرح ابو بکر گئے ہیں, ٹاٹ کا خرقہ پہنو, کانٹوں کے تکمے لگاؤ, حاضر خدمت ہے. حضور فرماتے آج کس ادا میں آگے؟ عرض کی آج کی ادا جو ابو بکر نے اپنائی ہے وہ اللہ کو بڑی پسند آئی ہے. ترغیب اور تذلیل میں فرق کیجئے گا. جس کو ہم ترغیب کہہ رہے ہیں نا وہ خفیہ کام کرنے والا تھا. سنتے چلیے گا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات کے لیے گیا, اور یہ دور خلافت حضرت صدیق اکبر کا, اور آپ فرماتے ہیں وہاں ایک رجسٹر پڑا تھا جس پر کچھ نام تھے بیوہ عورتوں کے, یتاما کے, مساکین کے, اور ساتھ معاونین کے نام بھی تھے. فرماتے ایک جگہ بیوہ کا نام تھا لیکن خدمت والے کا نام نہیں تھا. میں نے اپنا نام لکھ دیا کہ اس کی خدمت میرے کندھوں پہ. اگلے دن گیا, میں نے دستک دی, کہا میں حاضر, کہا ایک صاحب آئے اور گھر کے سارے کام کر کے چلے گئے. فرماتے میں دوسرے دن پھر چلا گیا, میں حاضر. اس خاتون نے کہا آنے والا ذمہ دار بڑا ہے. کہا کون ہے وہ کہتی میں نہیں جانتی. وہ آتے ہیں, دستک دیتے, میں پردے میں چلی جاتی ہوں, برتن دھوتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, مشکیزیں بھرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. حضرت عمر فرماتے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس کی زیارت تو کروں, وہ ہے کون. اگلے دن پھر چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہوا جہاں سے آنے والا آسانی سے دکھائی دے. ایک صاحب آئے تو میں نے کہا کون ہو بھائی؟ تو آواز آئی امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے. کہا حضرت جوتے ہیں نہیں یا ارادہ تن نہیں پہنے؟ تو آپ فرماتے ارادہ تن نہیں پہنے. کہا کیوں؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے. جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. طبیعت کی حساسیت دیکھیے گا. ہم تو ڈرم پیٹتے ہیں, ہم تو ڈول پیٹتے ہیں, ہم سایہ لجاجت سے کہہ دینا ہے سفید داڑھی ہے, ہمارے باپ کی عمر کی ہے, اور وہ اگر لجاجت سے ترلا کرے کہ پتر تھوڑی جی آواز کٹ کر لے تو آگے رد عمل کتنا گندہ آتا ہے. وہ کہتا ہے گانا میرے گھر میں چلا, تمہیں کیا تکلیف؟ اور پھر اباشوں کو لے کے مکان کی چھت پہ چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا, آوازیں کسے گا, اس کے گھر کے سامنے گندگی پھینک جائے گا, روڑے اٹکائے گا. رویوں کی بات ہے. سیدنا صدیق اکبر رات کو جوتا اس لیے نہیں پہن کے آئے, یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے, کہیں میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند میں خلل نہ آئے. اور دوسری بات جس کی طرف میں نے آپ کی توجہ چاہنی ہے, رات کے اس وقت میں آتے ہیں دوست جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا. نیکی کرنی ہے تو گمنام, دکھلاوے والی, ریا والی, لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی بھی ہوئی تو اللہ ہمارے منہوں پہ مارے گا. تو میں نے یہ عرض کیا بھائی یہاں بیٹھے بیٹھے نیکی کا جذبہ پیدا ہوا, دکھیوں کے, بیواؤں کے. میں اپنے غریب بھائی کی, میں اپنی بستی میں جہاں چراغ نہیں جلتے چراغ جلاؤں گا, جہاں بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہوئی وہ میری مزدور کی بیٹی میری بیٹی ہے, اسے باعزت طریقے سے گمنام نیکی کر کے اسے گھر سے رخصت کروں گا.
یہاں بیٹھے ہو بھائی, ابھی اٹھ کے گئے نہیں, نہ دکھیے کے کام آئے, یہاں سے اٹھ کے گئے نہیں, کسی گرتے کو سہارا نہیں دیا, یہاں بیٹھے ہو بھائی, نہ کسی کی پیشانی میں سجدے آئے, نہ کسی کے کانوں میں قرآن کے نغمے لائے, نہ کسی کی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے, بیٹھے بیٹھے نیکی کا جذبہ. اور آپ جانتے ہیں ان جذبوں کی اللہ کے ہاں قدر کیا ہے, سنتے چلیے گا. ایک شخص کے نامہ اعمال میں حج لکھا ہوگا, وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ میں نے حج نہیں کیا, تو اللہ فرمائے گا بتا جب حاجیوں کے قافلے چلتے تھے دل تڑپتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ دل تو بڑا تڑپتا تھا. فرمایا اسی تڑپ کی وجہ سے تیرے نامہ اعمال میں ہم نے حج لکھ دیا. اللہ میں نے ایسی امت کو پڑھا, وہ نیکی کا ارادہ کریں گے, ارادے سے نیکی عطا ہوگی, کریں گے ایک لیکن لکھی ایک نہیں 10 جائیں گی. اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے, تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے. ایک سوال اور کیا, اللہ ایسی امت کو پڑھا وہ گناہ کا ارادہ کریں گے. گناہ کیا نہیں بھائی, گناہ کا ارادہ. اور ارادہ کیا کیا؟ رات شراب خانے میں جا کے شراب کے جام اڑائیں گے, بند کمروں میں آبرو ریزی کریں گے. منحوس خیال آ گیا, میں تنکوں کے نشے من میں, میری ہمسائیگی میں بسنے والے سنگے مر مر کے بنے گھروں میں رہے, میرے بچے نانے شبینہ کو ترسے اس کے گھر میں, گھی کے چراغ جلے, میں قسم و پرسی کی زندگی گزاروں اور وہ عیش و عشرت میں رہے. منحوس خیال کیا آیا, رہزن بنوں گا, لٹیرا بنوں گا, ہاتھ حرام کی طرح بڑھاؤں گا, میں لوگوں سے چھین کے کھاؤں گا. یہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے. شراب کے جام لبوں تک نہیں آئے, ہاتھ حرام کی طرف نہیں بڑھا, کسی کی عزت پہ ہاتھ ابھی نہیں ڈالا. اور بھائی گناہ کا ارادہ کیا ہے. کیا یہاں فرشتے کو حکم ہے کہ میرے بندے کے دماغ کی سکرین پر اس وقت جو گندے خیال آ رہے ہیں مجھے پسند نہیں اور اس کے کھاتے میں گناہ ڈال دو؟ اور نہیں دوست, روک لیا گیا. ہو سکتا ہے یہ جو قدم سیل میں گھر کی طرف اٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں آ جائے, یہ جو ہاتھ حرام کی طرف بڑھا رہا ہے اللہ کے تھوڑے پر راضی ہو جائے. جوانوں, گناہ کے ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا. فطرت میں بھول جانا ہے, گناہ کا ہو جانا ممکن ہے. اگر گناہ سرزد ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا, اور اگر کوئی ندامت کے اتھرو اس کی چوکھٹ پہ لے کے آ جائے, کیے ہوئے گناہوں پر شرمسار ہو جائے, یار ہجرت کر کے لوٹ آئے, یہ وعدہ ہے میرے اللہ کا, میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اور جو گناہ چھوڑتا ہے عادت باری تعالیٰ ہے, وہ اس کے گناہوں پر کرم کا قلم پھیر دیتا ہے. سری سکتی فرماتے ہیں, میں گزر رہا تھا تو میں نے سرے راہ ایک شرابی دیکھا, گندی نالی میں اس کا منہ تھا اور زبان سے اللہ اللہ کر رہا تھا. میرے نبی فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے. شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو فرمایا اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا. شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے شراب کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیا جائے, دریا خشک ہو جائے, گھاس اگے اور وہ گھاس میرا گھوڑا کھائے. آپ فرماتے میں اس پر سواری کرنا بھی پسند نہیں کروں گا. اور آج کا جوان فخر سے نہیں کہتا دوست کی دعوت پہ گیا, ڈرموں میں شراب اور ہم نے مٹکے بھر بھر کے پی. میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا, فرماتے گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. فطرت میں گناہ ہے, بھول جانا ہے, اور گناہ ہو جائے تو اترانا نہیں چاہیے, گناہ ہو جائے تو اظہار نہیں کرنا چاہیے, اور گناہ ہو جائے ہاتھ جوڑو, گناہ ہو جائے تو منت کرو, گناہ ہو جائے تو پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ, ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا اے دروازہ, وہاں تو معذرت کرنی ہے بھائی. خیر سری سکتی فرماتے میں نے گندی نالی میں شرابی کو دیکھا, رحم کا جذبہ سینے میں پیدا ہوا, وہاں سے اٹھایا, منہ دھویا اور کان میں اتنا کہہ کے گزر گیا, او بندہ خدا, ناپاک منہ سے اس پاک ذات کا نام لیتے ہو. یہ بجلی تھی بھائی دل پہ گری. آپ فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن تہجد کے وقت مسجد میں گیا تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, کل جو شراب کے نشے میں گندی نالی میں پڑا تھا نا, آج وہ مجھ سے پہلے مصلے پہ کھڑا ہے. آپ فرماتے میں حیران ہوا, مالک یہ تو بہت بڑا شرابی تھا. ہاتف سے آواز ہے سری سکتی, تو نے ہماری خاطر اس کا منہ دھویا, ہم نے تیری خاطر اس کا دل دھو دیا. آج ساوی نے کھلے راوی نے, بھائی جو معذرت کر لیتے ہیں میرے اللہ کی عادت ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام کفل ہے. کفل کسی شریف آدمی کا نام نہیں, بہت بڑا بدماش ہے. اور اس کی بدماشی کیا تھی, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا, خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. کہا کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل شوق سے نہیں آئی, غربت بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے.
یہاں ایک رک کر کے جملہ عرض کروں گا، جب مالدار لوگ، جب سرمایہ دار لوگ، جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈائمنڈ منڈیاں، یہ بازار حسن، یہ کوٹھے، یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے۔ فخر سے نہیں آج کہتے بہت بڑا جگیردار، بہت بڑا زمیندار، تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں، ان کے منہ بھی کھولے، پیسہ پانی کی طرح بہایا، معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہوئے، لیکن دولت کہاں لٹائی بھائی؟ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، میں بھی دیہاتی ہوں، ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے۔ کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا، کرکٹ میچ ہے تو 1,00,000 وہاں دے دیا۔ ہم نے دولت وہاں لٹائی جہاں نفس کو حظ ملا، ہم نے کتوں کی لڑائی پہ، ہم نے ہجڑوں پہ دولت لٹا دی، اور جہاں دولت لٹانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں غفلت کی پٹی۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، فصلوں کو کاٹتے کچھ ٹوٹی چوڑیاں، کچھ بک گئی ہیں دوستو گندم کے سیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ اور محسن نقوی کہتا ہے محسن یہ غریب لوگ بھی تنکوں کا ڈھیر ہوا کرتے ہیں، کبھی پانی میں بہ گئے، کبھی ملبے میں دب گئے۔ اوے اللہ نے دولت سے نوازا ہے ہجڑوں پہ کیوں؟ دولت سے نوازا ہے کتوں کی لڑائی پہ کیوں؟ دولت سے نوازا ہے تو کرکٹ میچ پہ کیوں؟ اوے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ ہمیں نظر کیوں نہ آئے یار؟ ہمارے گجرانوالہ دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے، نحیف تھا، 2 قدم چلا، لوگوں نے پکڑا اور خوب مارا۔ بعد میں سوال کیا وہ بوڑھے جرت کیوں کی؟ اس کی آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے، کچھ زخم سینے پہ تھے، کچھ لوگوں نے مارا۔ کہا 1 ہفتہ ہو گیا اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے، اور لوگ مجھے بوڑھا سمجھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ روزانہ خالی ڈبہ جب گھر لے جاتا ہوں، بچے حسرت بری نگاہوں سے، سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، قدم بوجھل ہوتے ہیں، وعدہ کر کے آتا ہوں، اور روزانہ بے وفائی کا منہ لے جاتا ہوں۔ وہ مر جاتا نا غربت کی زندگی تو پھر محلے سے سخی نکلنے تھے، جی کفن کا انتظام ہماری طرف سے۔ کہاں تھے ہم جب وہ پیوند لگے کپڑے پہنتا تھا؟ کہاں تھا وہ سیٹھ جو اس کو اس وقت نظر نہ آئے جب وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا؟ آج چٹا لباس لے آیا، پھر محلے دار، پھر رشتہ دار اکٹھے ہوتے، جی کل 10واں 40ویں کی روٹی ہماری طرف سے، ناراض ہوئیے گا، تلخ لہجہ قبول کرتے جائیے گا، سچ آکھیے تے پامبڑ بجتے نے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تریاکی، کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا۔ اللہ یہ روٹیاں، یہ کل 10ویں 40ویں کی، چچا تایا ماما خالہ سب اکٹھے ہو گئے کہ روٹیاں بناؤ، داور محشر قیامت کا منصب یہ روٹیاں ہمارے منہوں پہ مارے گا۔ اور جب نوالے کو ترس رہا تھا، کہاں تھا بھائی، کہاں تھا چچا، کہاں تھے یہ اس کے دوست، اس کے رشتہ دار؟ مرنے کے بعد ہی ہم نے روٹیاں دینی ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا جب جنازہ اٹھتا ہے، جو سب سے اینڈ پہ ہوتا ہے نا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے میں 4 بھائی کو کندھا دوں۔ اور بھائی آج مردے کو کندھا دینے آگے، کاش کے سہارا کو بھی کندھا دیا ہوتا، اس کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے، لیکن ہم نے غریبوں کو رکھے ہی سمجھے گئے بونا۔ تو خیر کفل کے پہلو میں تڑپتی بیٹی کی کہانی، جس کو اس نے کہا کیوں روتی؟ اس نے کہا بھوک مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی، جسم فروش نہیں تھی بھائی۔ اور بھائی وہ شریف باپ کی شریف بیٹی، لیکن غربت کھینچ لائی اس کے قدموں تک۔ اس نے جب کہا نا مجھے بھوک تیرے تک لے آئی ہے، یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا۔ دل کے آئینے پہ چوٹ لگی، کفل رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن معاف کر دے، تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا، میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ بیٹی گھر چلی گئی، تقدیر کا قلم چل گیا، اسی رات موت آ گئی کفل کو۔ صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر دی۔ یہ اللہ کی عادت ہے، معذرت کرو گے تو معاف کر دے گا۔ بات موسیٰ علیہ السلام کی ہے، عرض کی مالک میں نے ایسی امت کو پڑھا ہے وہ گناہ کا ارادہ کریں گے، ارادے سے گناہ نہیں لکھا جائے گا، ہو جائے گا تو لکھا بھی ایک جائے گا۔ اے اللہ وہ امت میری امت بنا دے، تو فرمایا وہ میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ 9 سوال تھے بھائی، ہر سوال پہ ایک ہی جواب، اور آخر پہ عرض کرتے ٹھیک ہے اللہ وہ امت میری نہیں بنانی تو نہ بنا، مجھے ہی اس محمد کا امتی بنا دے۔ تو پھر ہم کیوں نہ دوست کہیں یہ میری خوش قسمتی، میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے۔ یہ میرا اور آپ کا اعزاز کہ ہم حضور کے بن کے آئے، اور میں آخر پہ مجھے خوشی ہوئی، ابھی دوستوں نے بتایا، اور آپ کی اس جامع مسجد کے علامہ صاحب یہاں شعبہ حفظ، اور دوست بتا رہے تھے بڑی محبت سے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، ساتھ متصل مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے بچیوں کا،
اور ایک تو میں ترغیب دلاؤں گا بھائی اپنی ترجیحات کو درست کریں، اپنے وسائل جو ہے اپنے مدارس کو دیں، جو کام کرنے والے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں آپ لوگ، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا آخری دور میں دین کا کام درم و دینار سے ہوگا، وسائل ہوں گے تو کام ہوگا۔ تو حضرت اپنی ذات کے لیے تو کبھی بھی سوال نہیں کرتے، لیکن یہ میں بھی ساتھ شامل ہوں کہ آپ اس جامعہ کے ساتھ، اس مدرسے کے ساتھ، مادر علمی کے ساتھ ضرور تعاون فرمائیے گا۔